ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ قرآن کو جتنا آسانی سے ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ اور دوسرے نمبر پر ذخیرہ اندوزی کرنے والے تاجروں کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور ایک تاجر کا دلچسپ واقعہ جس کے ایجنٹ نے ذخیرہ اندوزی کی اور پھر اس نے اس کو کیا حکم دیا، ان باتوں کو سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کے پارٹ نمبر 4 کے ضمن میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالم ان سیکون منکم مرضی، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ سفر کرتے ہوں گے زمین میں، تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کا فضل، یعنی رزق حلال کی صورت میں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے۔ فاقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھ لیا کرو قرآن جتنا آسان ہو۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کہ اس حصے سے پہلے جو الفاظ تھے، جو حکم تھا، وہ یہ تھا کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھ لیا کرو قرآن جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے۔ اب اس حکم کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو حکم میں تخفیف کی گئی، وہ جو حکم میں کمی کی گئی، اس کی علت کیا ہے؟ دیکھیں، انسان ہمیشہ تندرست نہیں رہتا، اس حکم کی علت بیان کی گئی۔ انسان ہمیشہ تندرست نہیں رہتا، کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی وہ سفر پر ہوتا ہے، کبھی وہ رزق حلال کے حصول کے لیے دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حکم جو تخفیف اس میں پیدا کی، اس کی علت بیان کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ کبھی تم مریض بھی ہوگے، بیمار بھی ہوگے، کبھی تم زمین میں رزق حلال تلاش کرنے کے لیے دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں کا بھی سفر کرو گے، کبھی تم اللہ کی راہ میں بھی نکلے ہوگے۔ تو اس لیے کہا کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جتنا آسانی سے ممکن ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ یہاں علامہ قرطبی نے ایک بات بڑی دلچسپ لکھی، اور نے کہا کہ رزق حلال کا مقام کتنا بلند ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نکلتے ہیں، اسی کے ساتھ رزق حلال کے حصول والوں کا تذکرہ بھی ہوا۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک شہر سے خوراک کا سامان دوسرے شہر میں لے آتا ہے اور اس دن کے بھاؤ، اس دن کے ریٹ کے مطابق اسے فروخت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ شہداء کے برابر ہے۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ علامہ قرطبی نے اسی آیت کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا کہ واسط شہر کا ایک تاجر تھا، اس نے اپنا گندم سے بھرا ہوا جہاز جو ہے وہ بصرے کی طرف بھیجا اور اپنے نمائندے کو کہا کہ جس دن یہ جہاز پہنچے بصرہ میں، اس دن کے ریٹ کے مطابق اسے فروخت کر دینا۔ اس کے نمائندے کو دوسرے گندم کے تاجروں نے مشورہ دیا کہ آج بھاؤ گرا ہوا ہے، تم ایک ہفتہ ٹھہر جاؤ، تو ریٹ جس وقت زیادہ ہوگا تو تم اسے فروخت کر دینا۔ اس نے گندم کی فروخت روک دی، اور جس وقت بھاؤ میں تیزی آئی، ریٹ بڑھ گیا، تو اس نے پھر اس کو فروخت کیا تو کئی گنا زیادہ اس کو نفع ہوا۔ تو اس نے اپنے مالک کو لکھا ساری صورتحال، تو جس وقت مالک کو صورتحال سے آگاہی ہوئی تو اس تاجر نے اپنے اس نمائندے کو، اپنے اس ایجنٹ کو یہ لکھا، اے فلان، اگر ہمارا دین سلامت رہے تو ہمیں تھوڑا نفع ہی کافی ہے،
تو نے ہم پر بڑی زیادتی کی ہے. جس وقت میرا یہ خط تجھے پہنچے تو سارا مال بصرہ کے فقراء میں تقسیم کر دینا. وہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے کا تم نے جرم کیا ہے، اگر یہ صدقہ کرنے سے وہ معاف ہو جائے تو یہی کافی ہے. چہ جائے کہ میں یہ امید رکھوں کہ صدقہ کرنے سے کچھ ثواب ہوگا. نہیں، انہوں نے کہا وہ جو ذخیرہ اندوزی کی ہے اگر اللہ اسی کو معاف کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا درست نہیں ہے. تاجروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. قرآن حکیم نے یہاں پر کہا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ. کبھی تم رزق حلال کے لیے، تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں ہوگے، اس لیے جتنا آسانی سے ہو قرآن پڑھ لیا کرو. حضرت کعب کہتے ہیں کہ 100 آیات قیام میں پڑھ لینی چاہیے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں 50 آیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے رات کا قیام کیا اور صرف 10 آیتوں کی تلاوت کی وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا، اور جس نے 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام لیل کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ قانتین میں لکھا جائے گا. اور جس نے 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کیا وہ ڈھیروں خزانے اٹھانے والوں میں سے لکھا جائے گا، جبکہ قنطار جو ہے وہ 1200 اوقیہ کا ہوتا ہے. تو اس حصے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا آسانی سے ممکن ہو قرآن پڑھنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے. ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके.